غامدی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ والی ایپیسوڈ میں کہا تھا، اور غالباً مولانا امین حسین اصلاحی کا بھی یہی نقطہ نظر تھا، کہ چونکہ اللہ جو رسول ہیں وہ اللہ کی دینونت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اسی لیے قتل نہیں ہوتا۔ لیکن سورہ ال عمران کی آیت نمبر 183 میں تو صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول قتل ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ کو پھر اٹھایا کیوں گیا تھا؟ اور مطلب پھر رسول کی دینونت رسول کا آنا پھر وہ کس طرح سے ایک دینونت برپا کرنا ہوا اگر رسول قتل ہو جاتا ہے؟ شکریہ۔ رسول کون سا قتل ہوا ہے؟ اصل میں قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں تو اس کی زبان کا سب سے پہلے بہت اچھا علم حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن میں رسول کا لفظ بطور اصطلاح بھی استعمال ہوا ہے اور اللہ کے فرستادگان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جن آیتوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان میں وہ فرستادگان الہی کے معنی میں ہے، یعنی نبی رسول سب کے لیے یکساں لفظ کے طور پر استعمال ہو گیا ہے۔ تو یہ قرآن میں بالکل مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں نبی اور رسول، اور اصطلاحی مفہوم میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جبریل امین کو بھی رسول کریم کہا گیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اصطلاحی معنی میں رسول نہیں ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں تو قرآن ان کے لیے بھی لفظ استعمال کرتا ہے، اور ہماری موجودہ عربی میں کسی ملک کے سفیر کو بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے جی۔ تو یہ لغوی استعمال بھی ہوتا ہے کسی لفظ کا، اور وہ جاری رہتا ہے۔ قرآن میں یہ اس طرح استعمال ہوا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسرے یہ کہ رسول قتل نہیں ہوتا، یہ ہم نے نہیں کہا کبھی۔ جو کچھ کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ رسول کا مشن جب تک مکمل نہیں ہو جاتا اس کے دشمن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مشن مکمل ہو گیا، جیسے رسول اللہ کا مشن مکمل ہو گیا، اس کے بعد دنیا سے جانا ہے، وہ کسی بیماری سے بھی رسول جا سکتا ہے، کسی اور وجہ سے بھی جا سکتا ہے، کسی دشمن کی تلوار کا نشانہ بھی بن سکتا ہے۔ تو جہاں تک قتل کا تعلق ہے وہ ایک ضمنی چیز ہے، وہ کوئی اصولی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ رسول عدالت بن کے آئے گا، عدالت بن کے فیصلہ سنائے گا، اصطلاحی رسول۔ باقی نبی اور رسول وہ تو دنیا کے اندر پیغمبروں، جیسے ہم پیغمبر کا لفظ بولتے ہیں، عام الفاظ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہی غلطی ان لوگوں کو لگتی ہے کہ جو زبان کا کوئی اصطلاحی مطلب جب سمجھ لیتے ہیں تو سیاق سباق کو نظر انداز کر کے ہر جگہ اس کو ٹھونستے ہیں۔ صلاۃ قرآن مجید میں نماز کے لیے استعمال ہوا اصطلاح ہے، لیکن 10 جگہوں کے اوپر دعا کے لیے استعمال ہوا ہے، عنایت کے لیے استعمال ہوا ہے، رحمت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو لفظ اپنے اصل مفاہیم سے اوپر نہیں اٹھ جاتے، وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ سیاق سباق بتاتا ہے، جن آیتوں کا آپ نے حوالہ دیا ان میں خود سیاق بتا رہا ہے کہ وہاں رسول اصطلاحی مفہوم میں نہیں آیا۔ دیکھنا ہو تو اس کی دلیل میری تفسیر البیان میں دیکھ لیجیے۔ بہت شکریہ سر۔